بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایام فاطمیہ ہیں اور ایام فاطمیہ کی مناسبت سے شعر بھی آپ نے سنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرضی لرضاہا ویغضب لغضبہا، کہ بے شک اللہ فاطمۃ الزہرا کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو یہ وہ احادیث ہیں کہ جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام اور عظمت کتنی بلند ہے، اور رسول خدا کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ فاطمہ زہرا کو جس نے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یعنی رسول خدا اپنے بعد کے حالات کی پیشنگوئی کرتے ہوئے یہ چیز آپ نے بیان کی، وگرنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کو اس چیز کا احتمال تھا اور آئندہ کی پیشنگوئی کر رہے تھے کہ کچھ لوگ بی بی زہرا کو غضبناک کریں گے، اور پہلے سے ہی انہوں نے متوجہ کر دیا کہ جو ان کو غضبناک کرے گا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ اور فاطمہ زہرا کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کی خوشنودی سے اللہ خوشنود ہوتا ہے، ان کے غضبناک ہونے سے خدا تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جو کہ اہل سنت اور شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہیں، متفقون علیہ ایسی احادیث ہیں جو کہ بی بی زہرا کی فضیلت اور ان کے شان اور منزلت کے بارے میں موجود ہیں۔ حتیٰ اہل سنت کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ قیامت کے دن جب آئیں گی تو فرمایا کہ ندا آئے گی یا اہل الجم یا اہل المحشر، اے اہل محشر، اے اہل الجم، اے دنیا، پوری دنیا کے لوگوں جو کہ میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو آواز آئے گی کہ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ رسول خدا کی دختر، رسول خدا کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ابھی میدان محشر سے عبور کر رہی ہیں۔ اور یہ روایت موجود ہے اہل سنت منابع میں کہ بی بی زہرا اس شان و شوکت سے میدان محشر سے عبور کریں گی کہ ہزاروں فرشتے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوں گے اور نور کی سواری پہ سوار ہوں گے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، اور میدان معاشر سے عبور کریں گی۔ تو وہ مقام و منزلت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا کس قدر بلند ہے، اور معیار حق و باطل بی بی، جس طرح مولا علی معیار حق و باطل ہیں، اسی طرح رسول خدا کے بعد جب مشکل وقت آ گیا امت پر تو اس وقت معیار حق و باطل بی بی زہرا سلام اللہ علیہ قرار پاتی ہیں کہ اگر شناخت، اگر لوگوں کو شک اور شبہ ہو گیا کسی معاملے تو پھر بی بی زہرا کو دیکھ لو، چونکہ ان کی رضا خدا کی رضا ہے، ان کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بی بی زہرا کی معرفت حاصل کرنے کی اور ان کے چاہنے والوں میں سے قرار دے، ان کی معرفت نصیب فرمائے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 ہم شروع کریں گے آج۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لا یسجننه حتی حین. فرمایا کہ پھر اس کے بعد ان کے لیے ظاہر ہوا، ثم بدا پھر ان کے لیے آشکار ہوا، ظاہر ہوا ان کے لیے، من بعد ما رأوا الآیات اس کے بعد کہ وہ آیات کو دیکھ چکے، جب آیات اور نشانیوں کو انہوں نے دیکھ لیا، کیا ظاہر ہوا؟ لا یسجننہ کہ ضرور و ضرور اسے قید میں ڈالیں، سجن یعنی زندان میں ڈالیں، سجن کہتے ہیں زندان کو، لا یسجننہ یعنی ضرور و ضرور انہیں قید میں ڈالیں، حتی حین ایک خاص مدت تک کے لیے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی. زلیخا نے ان کے اوپر تہمت لگانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف کی پاک دامنی بہت ساری دلیلوں سے ثابت ہو گئی، نشانیوں سے ثابت ہو گئی. پہلی نشانی یہ تھی کہ ایک بچے نے جو ہے گواہی دی اور کہا کہ اگر یوسف کا کرتا جو ہے وہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ گناہ گار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ خاتون، یہ عورت گناہ گار ہے اور یہ پاکیزہ ہے. اور دیکھا تو حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے ہی پھٹا ہوا تھا. یہ ایک علامت تھی حضرت یوسف کی پاک دامنی کی. پھر اس کے بعد زلیخا نے وہ مہمانی دعوت ترتیب دی اور مصر کی عورتیں جمع ہو گئیں، اور مصر کی عورتوں نے پھر پہلے ایک زلیخا تھی، اب مصر کی عورتیں بھی حضرت یوسف کے پیچھے پڑ گئیں. لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف جو ہے وہ پاکیزہ رہے اور کسی کے دام میں نہیں آئے اور اپنی پاکیزگی کو انہوں نے باقی رکھا، اپنی عصمت کو باقی رکھا. قرآن نے بیان کیا فاستعصما، اپنی معصوم رہے، عصمت کو انہوں نے باقی رکھا اور عورتوں کے سامنے وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے، ورغلانے کی ان کو کوشش کی گئی. تو یہ بھی حضرت یوسف کی پاک دامنی کی علامت تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی یہ نشانیاں دیکھ چکنے کے بعد فرمایا کہ فما ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، یہ آیات یعنی حضرت یوسف کی پاک دامنی کی علامات اور یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد اب ان کے لیے یہ بدا لهم یعنی ان کے لیے یہ چیز ظاہر ہوئی. مراد یہ تھا کہ اب جو صورتحال کریٹ ہو چکی تھی، عزیز مصر جو کہ وزیر تھا اس کے گھر میں اور اس کے باہر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، اور زلیخا اور اس کی بیوی کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں، اور بات پھر پھیل گئی اب وہ مصر کے اس دارالحکومت میں، اور خصوصاً خواتین کو جب اس نے دعوت دی. اور اس کے بعد تو اب ایسے حالات بن چکے تھے کہ عزیز مصر کی جو ہے وہ عزت کا سوال پیش آیا، اور پھر سب خواتین اور باقی لوگوں میں بہت زیادہ باتیں پھیل گئی. تو ایسے میں عزیز مصر نے اپنے مشیروں کے ساتھ اور دیگر لوگوں سے مشورہ کیا، تو ان کے آخر میں رائے یہی طے پایا کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو یہاں سے ہمیں ان کی نظروں سے ہٹانا پڑے گا، یوسف کو یہاں سے سائڈ پہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے واحد حل یہی ہے کہ ہم ان کو زندان میں ڈال دیں، قید خانے میں ڈال دیں، اور اس طرح سے ہماری بھی کچھ عزت رہ جائے گی. یعنی یہ کہ کہیں گے کہ یہ یوسف کا قصور تھا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور ایک طرح سے جو ہے وہ معاملہ بھی ٹل جائے گا اور یوسف کچھ عرصہ نظروں سے دور ہو جائیں گے، تو یوسف کو بھول جائیں گے اور معاملہ جو ہے وہ دب جائے گا. تو اس لیے اس معاملے کو دبانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ لا یسجننہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ضرور باوجود اس کے کہ صاحب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یوسف پاکیزہ ہیں اور یہ کوئی عام انسان بھی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے خاص کوئی نبی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ بھی چیز جان چکے تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے معاملے کو دبانے کے لیے کیا کیا کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے زندان میں ڈالنا چاہیے تاکہ معاملہ دب جائے. تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا لا یسجننہ، ضرور اسے زندان میں ڈالا جائے، حتی حین ایک مدت تک کے لیے، تاکہ جو ہے وہ ایک معاملے کو دبایا جائے اور عزیز مصر کی جو بدنامی ہو رہی ہے وہ بدنامی ختم ہو جائے اور کسی طرح سے یہ باتیں اور چہمگوئیاں جو ہو رہی ہیں وہ ختم ہو گئیں. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں آ گئے. اب یہ سارے واقعات چونکہ آپ سب نے وہ حضرت یوسف کی فلم دیکھی ہوئی ہے، آپ کے ذہن میں وہ تمام اسی طرح سے واقعات آ رہے ہوں گے، اور قرآن کریم نے بڑی خوبصورتی سے اس واقعے کو بیان کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے یوسف
سورہ یوسف کی ابتدا میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ حضرت یوسف کو احسن القصص یعنی بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ شمار قرار دیا ہے، اور اس قصے میں اول سے لے کر آخر تک یعنی جتنے بھی انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں ایک ساتھ پورا کا پورا قصہ بیان نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مختلف صورتوں میں دو دو تین تین آیتیں کر کے مختلف انداز سے کبھی یہ واقعے کا ایک پہلو بیان ہوتا ہے، کبھی واقعے کا دوسری پہلو دوسری صورت میں بیان ہوتا ہے، لیکن یہ وہ واحد قصہ ہے جو حضرت یوسف کا جو کہ پوری صورت میں پورا کا پورا قصہ جو ہے وہ ایک ساتھ بیان ہوا ہے، اور بڑا اہم بھی ہے یہ، جس میں تدبیر الہی نظر آتی ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک پوری تدبیر الہی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو، اپنے صالح اور نیک بندوں کو اٹھاتا ہے، اور حتیٰ اگر دنیا ان کو بالکل گرا دیتی ہے، ان کو کنویں میں بھی پھینک دی، پھر بھی خدا تعالیٰ ان کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے جو ہے وہ بادشاہی پہ لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور تدبیر الہی جو ہے وہ اس صورت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اب حضرت یوسف زندان میں چلے گئے، زندان میں جب پہنچے تو کیا ہوا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، ان کے ساتھ ہی داخل ہوئے، یوسف کے ساتھ ہی زندان میں دو اور جوان بھی داخل ہوئے، فتیان یعنی دو فتح، دو جوان داخل ہوئے۔ اچھا، اب فتح غلام کو بھی کہا جاتا ہے، کہ غلام جو ہے وہ کو فتح کہا جاتا ہے یعنی غلام، اور رسول پاک نے بھی فتح کا لفظی معنی ہے جوان ہے، ٹھیک ہے، لیکن غلام کو بھی فتح کہا جاتا ہے، اور قرآن نے بھی یہاں پہ غلام کہا، چونکہ یہ بھی دو غلام تھے جو کہ بادشاہ کے غلام تھے اور اس کے خادم تھے، تو یہ دو غلام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی زندان میں داخل ہوتے ہیں، اور قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اعصر خمرا، کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، یعنی انگوروں سے جو انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، اور دوسرے نے کہا، وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، بے شک میں نے یہ دیکھا ہے کہ احمل فوق راسی خبزا، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی، یعنی میں روٹیوں کا ٹوکرا میرے سر کے اوپر پڑا ہے، میں روٹیاں اپنے سر کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، آسمان سے پرندے آ کے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں نوچ نوچ کے۔ اب یہ دونوں نے اپنی خواب بیان کی، تو کہنے لگے نبئنا بتاویلہ، ہمیں آپ اس کی تعویل بتائیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تمہیں نیک انسان پاتے ہیں، انسانوں میں سے نیک انسان پاتے ہیں، آپ ہمیں ظاہری طور پر اچھے انسان نظر آتے ہیں۔ اب یہاں سے کیا بیان کیا جاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف نیک انسان ہے، اور کیسے ان کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف خواب کی تعبیر کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں مختلف باتیں کی گئی۔ ایک تو یہ کہ حضرت یوسف جو ہی زندان میں داخل ہوئے، ان کا کردار، ان کا اخلاق قیدیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ تھا کہ جو دوسروں سے بالکل ہٹ کے تھا۔ اگر کوئی مریض ہو جاتا تھا تو اس کی عیادت کرتے تھے، اس کو سر پہ پٹیاں رکھتے تھے، زندان کی انہوں نے صفائی کرا دی، مطلب سب کو ملا کے اکٹھا کیا، اور اتنا زیادہ مطلب انہوں نے اس زندان کے اندر چینجنگ لائی کہ سب جو ہے وہ ان کو قبول کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے اور باقی لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ انتہائی اللہ تعالیٰ کوئی خاص انسان ہے اور بہت ہی کوئی اچھی شخصیت ہے، تو لہٰذا ان کو قدر کی نگاہ سے دکھنے لگے، باوجود اس کے کہ وہ سب ایمان نہیں رکھتے تھے ابھی تک خدا کے اوپر، خدا کون ہے، پیغمبر کون ہے، یہ چیزیں تو ان کو نہیں پتہ تھیں، ٹھیک ہے، بت پرست تھے، اور جو مصر کے لوگ تھے اسی طرح سے بت پرستی ان میں رائج تھی، تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف بہت ہی ایک اچھے نیک انسان ہیں۔ اب کیسے ان کو خواب کی تعبیر، اس کے بارے میں بھی مختلف باتیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہے دن سے پہلے ان کو کوئی خواب کی تعبیر بتائی تھی، یا بہرحال انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بہرحال اگر ہم ان سے خواب کی تعبیر پوچھیں تو یقیناً
یہ ہمیں بہتر تعبیر بتا سکتے ہیں، چونکہ اچھے انسان بھلے انسان محسوس ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے، اور چونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں ایسی باتیں ہیں کہ جو عام انسان نہیں کرتے، بڑی جو ہے سنجیدہ باتیں اور بڑی علمی باتیں، علمی گفتگو کرتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اب یہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال نے کہا، لا یاتیکما طعام ترزقانہ، کہ جو تم کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ ابھی آیا بھی نہ ہوگا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، کہ لا یاتیکما طعام، تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آیا ہوگا، ترزقانی وہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا مگر نبأتکما، میں تمہیں اس کی تعویل بتاویل ہی، اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ تو اس کی وجہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ خواب کی تعبیر فوراً ان کو نہیں بتائی، کیونکہ خواب کی تعبیر یہاں پہ بڑی حساس تھی اور زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، ایک بندہ ایک زندہ جو ہے اس کو ہو جانا تھا، بچنا تھا، اور ایک بندے نے مرنا تھا، سولی پہ لٹکایا جانا تھا، لہذا بڑی اہم تھی، اور ایسی حساس خواب جو ہے اس کو فوراً تعبیر نہیں کر سکتے، چونکہ فوراً وہ جھٹلا دیتے اور انکار کر دیتے، قبول نہ کرتے اس بات کو۔ لہذا یوسف نے ایک اور چیز کی، پہلے ان کو ایک اور پیشن گوئی کی، اور وہ کیا تھی؟ وہ پیشن گوئی یہ کی تھی، ان کے پاس آج جو کھانا آئے گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ آج کیا کھانا آئے گا، یہ یعنی یوسف نے پیشن گوئی کی کہ ابھی تمہارے پاس جو کھانا آج تمہیں دیا جائے گا وہ کیا کھانا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، اور جس کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ زندان میں ہمیں ایسا کھانا ملے گا، اور وہ تھی بھنی ہوئی مچھلی تھی، روسٹ مچھلی تھی، کہ جو کبھی زندان کے والد تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہمیں ایسا کھانا ملے گا۔ جو حضرت یوسف نے کہا کہ آپ کو آج ایسا کھانا دیا جائے گا تو وہ تعجب میں پڑنے لگے، بلکہ مذاق اڑانے لگے، ہم کہاں اور مچھلی کہاں اور اتنا بہترین کھانا کہاں، اور ٹھیک ہے فروٹ اور یہ ساری چیزیں، یہ تو کہنے لگے کہ شاید یوسف کو کثر یاد آ گیا۔ بہرحال انہوں نے کہا انتظار کرو، اور کھانا جب لایا گیا تو سب حیران رہ گئے کہ یوسف کو کہاں سے پتہ چلا۔ اب ان کو اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا، حضرت یوسف کے اوپر اور زیادہ اعتماد بڑھ گیا کہ یہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو پیشن گوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف نے جو ان کو خواب کی تعبیر سنائی، اور انہوں نے کیا فرمایا، ذالکما مما علمنی ربی۔ اب دیکھیں خدا کی طرف بھی ساتھ ساتھ دعوت دے رہے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، ذالکما یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی یہ میں نے جو تمہیں پیشن گوئی کی کھانے کی، اور یہ میں جو خواب کی تعبیر بتانے لگا ہوں، یہ دونوں یہ ساری چیزیں کیا ہیں، مما اس میں سے علمنی ربی، جسے جو میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، میرے پاس کچھ اپنا نہیں ہے، خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ربی علمنی ربی، جن کی تعلیم مجھے میرے رب نے دی ہے۔ اب یہاں حضرت یوسف بھی کسی دنیاوی ادارے میں یا کسی دنیاوی بندے کے پاس یا کسی دنیاوی مکتب میں نہیں پڑھے، بلکہ خدا نے ان کو تعلیم دی تھی، علم لدنی رکھتے تھے۔ علمنی ربی یعنی میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے، وہ علم لدنی رکھتے۔ علم لدنی یعنی علم جو من لدن علیم حکیم۔ علم لدنی سے کیا مراد ہے؟ علم لدنی سے مراد یہ ہے کہ وہ علم جو خدائے علیم و حکیم کی طرف سے ہو، من لدن علیم حکیم، تو اس کو کہا جاتا ہے علم لدنی، یعنی خدائے حکیم کی طرف سے جو علم ہے، یعنی وہ علم جو خدا نے انہیں دی ہے، تو انبیاء علیہ السلام۔ تو یہاں یہ اس چیز کے اوپر قرینہ یہ شاہد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو علم تھا وہ علم لدنی تھا، خدا کی طرف سے دیا۔ جس طرح ہمارے نبی کو امی کہا جاتا ہے، امی کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ان پڑھ، ٹھیک ہے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ، نہیں ایسا نہیں۔ حضرت رسول خدا پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، لیکن مصلحت الہی کی بنیاد پر آپ نے کسی کے سامنے کسی عبارت کو پڑھا نہیں سوائے قرآن کے،
اور نہ ہی لکھا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا تھا۔ حضرت رسول خدا جو کہ علم لدنی رکھتے تھے، کسی دنیاوی مکتب میں نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، تو امی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اسی طرح سے ہو، یعنی کہ کسی کے پاس نہیں گیا، کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پاس سے تعلیم یافتہ تھے، ٹھیک ہے، تمام علماء سے بالا تر تھے۔ تو علمی تو یہاں فرمایا علمنی ربی، وہ تعلیم جو مجھے میرے رب نے دی ہے۔ تو اب حضرت یوسف نے تعبیر کی کہ انی ترکت، ابھی تعبیر نہیں کر رہے، تعبیر سے پہلے ہی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں خدا کی طرف، وحدانیت کی طرف، اور فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس آیا ہوں، میں اس قوم کا مذہب میں نے ترک کر دیا ہے کہ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور آخرت کے اوپر وہ کافر ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں مصر میں جس مذہب کی کوئی ترویج کی جاتی تھی یا جس پر لوگ ایمان رکھتے تھے، اس مصریوں کے مذہب کو انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں تو خدا اپنے رب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اس عظیم پروردگار پر ایمان رکھتا ہوں جو تمام کائنات کا رب ہے، اور میں اس قوم کے مذہب کو میں نے ترک کیا ہے، خیر باد کیا ہے، میں اس سے دور ہوں، میں اس سے متنفر ہوں، اور میں اس اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں کہ جس پر یہ ایمان نہیں رکھتے، اور میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں جس کو یہ انکار کرتے ہیں، جس کو قبول نہیں کرتے۔ بس بنیادی ترین جو اعتقادات ہیں ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، وہ یہ کہ اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ہے، کہ اللہ اور آخرت پر ایمان اتنا یہ آپس میں مربوط ہے کہ جو آخرت پر جس کا ایمان کبھی ہو جاتا ہے اس کا خدا پر بھی ایمان کبھی ہو جاتا ہے، اور جس کا خدا پر ایمان کبھی ہو جائے گا اس کا آٹومیٹکلی آخرت پر بھی ایمان کبھی ہو جائے گا، چونکہ آپس میں گہرا ارتباط موجود ہے۔ اور وہ انسان کی دنیا اور زندگی دنیا کے بارے میں جو انسان کی آئیڈیالوجی ہے، انسان کی جو فکر ہے، اس سے مربوط ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اگر آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یعنی دنیا کے بارے میں اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، دنیا کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے، دنیا کے بارے میں اس کی فکر کیا ہے، وہ یہ جان سکتا ہے کہ یہ دنیا جو کچھ بھی ہے یہ مختصر مدت کے لیے ہے، ایک قلیل سا سرمایہ ہے، متاع قلیل ہے، مختصر مدت ہے، اور انسان کو بھیجا گیا ہے ایک وسیع ترین ہدف کے لیے، ایک وسیع ترین مقصد کے لیے، اور اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ان الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ تم دنیا کی زندگی کو سمجھنے لگے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ لہی الحیوان، در حقیقت آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، دنیا کی زندگی فقط ایک دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور ہے، دنیا کی زندگی فقط آزمائش ہے۔ تو جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو وہ در حقیقت خدا پر بھی اس کا ایمان کبھی ہے، اور جو اس کا خدا پر ایمان کبھی ہے اس کا آخرت پر ایمان کبھی ہو جائے گا، یعنی آپس میں یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بیسک کے اوپر زور دیا، اور ساتھ ساتھ اپنی نبوت کو بھی اظہار نہیں کیا، لیکن بیان کر رہے ہیں کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں۔ جب کہہ دیا کہ علمنی ربی، مجھے میرے رب نے تعلیم دی، تو بیان ایک طرح سے کر دیا کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں۔ بس تین چیزیں ہو گئی، خود توحید، آخرت، نبوت، یعنی تین بیسک، سب سے بیسک جو اعتقادات ہیں، جو اصول دین ہیں، وہ یہ تین ہیں، خود توحید ہے، نبوت ہے اور معاد ہے، کہ جو اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے، یہ تین جو ہے وہ مثلث جو ہے تو وہ دنیا اور آخرت کے بارے میں اس کا جو ہے ویژن کلیئر ہو جاتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے بارے میں جو ویژن ہے اور اس دنیا اور میں آنے کا جو مقصد اور ہدف ہے اس کے لیے کلیئر ہو جاتا ہے کہ خدا کے ذریعے خدا موجود ہے، اس خدا کے ساتھ ارتباط اس کے نبی کے ذریعے سے ہے، اور ہم نے اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے جیسے خدا اپنے نبی کے ذریعے سے جو پیغام پہنچا رہا ہے ان پیغامات کے مطابق اور اس کی اطاعت میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہم
اس دنیا کی مختصر زندگی کو اس کی اطاعت میں بسر کرتے ہوئے ہمیشہ اور آخرت کی زندگی میں سرخرو ہو سکیں۔ تو یہ خلاصہ، یعنی ایک تمام اعتقادات کا خلاصہ حضرت یوسف نے ایک جملے میں بیان کر دیا، کہ اپنی نبوت کو بھی اسی میں ثابت کر دیا کہ علمنی ربی، میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی اور آخرت کے اوپر ایمان کو بھی ثابت کر دیا۔ ابھی تک یوسف نے تعلیم نہیں دی، یعنی تعبیر نہیں بتائی خواب کی، تعبیر خواب سے پہلے ہی ان کو ایمان کو اوپر کر رہے ہیں، ان کے ایمان کو قوی کر رہے ہیں، ان کے اعتقادات کو قوی کر رہے ہیں، غیر محسوس طریقے سے ان کو ایک طرح سے مومن بنا دیا، اور وہ بھی سن رہے ہیں اور حضرت یوسف کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف کا انداز تبلیغ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ جب جاتے ہیں زندان میں تو جاتے ہی فوراً نہیں شروع کر دیتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میری باتیں سنو اور میری باتوں پہ عمل کرو، نہیں، خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق میں مصروف ہو جاتے ہیں، اتنی خدمت کرتے ہیں کہ سب جو ہے وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہترین ذریعہ تبلیغ یہی ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر اکرم ہمارے نبی کے بھی انداز تبلیغ یہی تھا۔ 40 سال تک رسول خدا نے تبلیغ نہیں کی، 40 سال تک فقط خدمت کی ہے، خدمت خلق۔ صادق اور امین جو رسول خدا مشہور ہیں اس خدمت کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں۔ یعنی ہر غریب مسکین جو کچھ بھی تھا، جہاں پہ بھی ان کو نظر آتی ہے تھی خدمت، وہاں خدمت کرتے تھے۔ خدمت خلق کرتے اتنا لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد قوی ہو گیا، ان کے اخلاق سے اتنے متاثر ہو گئے کہ اب جو وہ بات کریں تو وہ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جو خود صادق کہہ رہے ہیں تو اب کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے خدمت کی، اس طرح سے اپنی کریکٹر کو منوایا، اپنے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا کہ لوگ ان کی مٹھی میں آ گئے۔ اب ان لوگوں کی دلوں میں ان کی محبت آ گئی۔ اب جب محبت آ گئی تو اب اس کے بعد یوسف نے جو باتیں کی تو اب ان کے دلوں پہ بیٹھ گئی۔ یہ انداز تبلیغ ہے۔ کبھی بھی اسلام جو کہتے ہیں تلوار کے زور پر، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ یہ رسول خدا کی اگر اخلاق حسنہ نہ ہوتا تو کبھی بھی اسلام نہ پھیلتا اس طرح سے۔ اور آج جو مسلمان جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں وہ قطعاً غلط ہیں، یا یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے باوجود وہ اس انداز سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں کہ ایک طرح سے رسول خدا کی توہین ہے، کہ جو سختی سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور کبھی توہین کے نام پر، توہین مذہب کے نام پر، توہین رسالت کے نام پر اس طرح کے لوگوں کے اوپر بلیم لگا پر غیر مذہب لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ساری یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ خلاف اسلام ہے، پیغمبر اکرم کی سنت کے خلاف ہیں، پیغمبر کے اخلاق کے خلاف ہیں، اور اسلام کا ایک کریہ چہرہ، بد چہرہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے جتنا خدمت خلق اور حسن خلق کے اوپر دعوت دی ہے، کسی اور چیز کی طرف دعوت نہیں دی۔ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ فقط میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تاکہ میں مکارم اخلاق، انسانی اعلیٰ اخلاق اور اقدار کو کمال تک پہنچاؤں، ان کو کامل کروں۔ رسول خدا جو ہمارے آئے ہیں وہ اعلیٰ انسانی اقدار اور اخلاقیات کو کمال تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تمام انبیاء بھی اخلاقی اقدار کے مظاہر تھے۔ حضرت یوسف کتنا با اخلاق تھے، اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے تمام انبیاء بہت با اخلاق تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان تمام اخلاق کی اقدار کو کامل ترین، بالا ترین درجے تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، ان کو اتمام تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی حضرت رسول خدا کا جو اخلاق ہے وہ تمام انبیاء کے اخلاق سے بالا تر، کیونکہ تکمیل کے لیے آئے ہیں رسول خدا۔ تو ہم جو ہے جس نبی کی امت ہیں، ہمارا اخلاق جو ہے وہ تمام لوگوں سے پست کیوں ہو گیا ہے؟ وہ ان کے ماننے والے، اس اخلاق حسنہ کے پیکر کے ماننے والے بد اخلاق ترین لوگ ہیں۔ ہمارے مسجد میں جانے والے نمازی بد اخلاق ترین ہوتے ہیں۔ نماز انسان کے اندر تواضع پیدا کرتی ہے، وہ اخلاق کا مظہر ہونا چاہیے انسان جو نمازی ہے، بجائے اس کی وہ نمازی جو ہے وہ خوش اخلاق ہو بد اخلاق بن جاتا ہے، جو روزے رکھتا ہے وہ مزید بد اخلاق بن جاتا ہے، جو جتنا مذہبی ہوتا ہے وہ زیادہ بد اخلاق بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نوجوان نسل آج متنفر ہو رہی ہے، جوان متنفر ہو رہے ہیں،
لوگ دور ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں سے دور ہوتی ہیں، ان سے گھن آتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے رسول خدا سے اخلاق کو نہیں لیا۔ آپ دیکھیں رسول حضرت یوسف علیہ السلام کس انداز سے تبلیغ کر رہے ہیں، کہاں پہ؟ زندان میں، سختیوں میں، مشکلات میں، بھوک ہے، تنگی ہے، زندان ہے۔ اور زندان میں آپ یہ نہ سوچے کہ آج کے زندان تھے جہاں روشندان بھی ہوتے ہیں، روشنی بھی ہوتی ہے، نہیں، تہہ خانوں میں ہوتے تھے زندان اس زمانے میں، تہہ خانوں میں، ٹھیک ہے، 50 میٹر نیچے، کہ جہاں نہ ہوا پہنچتی تھی، نہ روشنی پہنچتی تھی، نہ پتہ ہوتا تھا دن ہے نہ دن رات ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے زندان میں بیٹھ کے حضرت یوسف علیہ السلام تبلیغ دین کر رہے ہیں اخلاق حسنہ کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں۔ اگلی آیت میں پھر حضرت یوسف تبلیغ کرتی فرماتے ہیں، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے زندان کے ساتھیوں، سب کو مخاطب کیا، جتنے وہاں پہ زندانی موجود تھے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے زندان کے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، بڑے پیارے انداز سے بیان کر رہے ہیں، پیارے محبت بھرے انداز سے ان سے خطاب کر رہے ہیں حضرت یوسف۔ ارباب متفرقون، کیا متفرق متعدد مختلف ارباب جو ہیں وہ خیرون بہتر ہیں، ام اللہ یا فقط ایک اللہ، الواحد جو کہ واحد بھی ہے، قہار بھی ہے، سب کے اوپر غلبہ پانے والا ہے، وہی کافی ہے۔ کیا یہ مختلف ارباب جو مختلف رب تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ارباب متفرقہ بہتر ہیں، یا وہ اللہ جو کہ واحد ہے اور قہار اور سب کے اوپر غالب ہے، وہ بہتر ہے؟ یعنی فیصلہ تم خود کر لو۔ اب یہ زندان وہ موقع ہے کہ جہاں پہ یہ سختی میں ہیں، مشکلات میں ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی جرم میں یا الزام میں یا بے گناہ قید میں ڈالا گیا ہے، بہترین موقع ہے جہاں پہ دل نرم ہے۔ ٹھیک ہے، تبلیغ کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انبیاء کو پتہ ہے کہ کہاں اور کس موقع پہ تبلیغ کرنی۔ یہاں پہ اس کی تبلیغ کا زیادہ اثر ہے، کیونکہ وہ سختی میں، مشکل میں ہیں، وطن اپنے گھر والوں سے دور ہیں، بچوں سے دور ہیں، مشکل میں ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کب جو ہے وہ ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، کب ہماری موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سختی میں۔ اب یہاں پہ ان کو خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ تم لوگوں نے جو اپنے ارباب بنائے ہوئے ہیں اور جو تمہیں سختیوں میں، مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تم بادشاہوں کو، وزیروں کو، ان کو اپنے رب بنایا ہوا تم نے، ٹھیک ہے، یہ رب ارباب متفرقہ، یہ مختلف جو رب تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا اللہ جو کہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، زبردست قدرت رکھنے والا ہے، جو سب پر غالب ہے، وہ بہتر ہے؟ فیصلہ تم خود کر لو۔ تو اب ان کے دل سے فیصلہ کروا رہے ہیں۔ اب پھر اگلی آیت میں، ابھی تک حضرت یوسف کی تبلیغ جاری ہے، یعنی ابھی تک خواب کی تعبیر بیان نہیں کی، ٹھیک ہے، ایسی فرصت سے استفادہ کر رہے ہیں کہ خواب کی تعبیر کے وہ منتظر ہیں، کھانے کی پیشنگوئی بھی کر دی، لیکن ابھی تک تبلیغ کر رہے ہیں کہ یہ سب لوگ مومن ہو جائیں۔ ایک بہترین فرصت ہاتھ میں آئی ہے کہ ان کو مومن کرنا ہے، ان کو صاحب ایمان کرنا ہے، سب لوگوں کو با ایمان بنانا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ یہ جو تم بتوں کی پرستش کرتے ہو، جنہیں تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، من دونی اس کے سوا، الا نہیں ہے مگر یہ اسماء صرف نام، یہ نام ہے جو تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں، سمیتموها تم نے خود ان کو نام دے دیے ہیں، کسی بت کو کیا نام دے دیا، کسی کو کیا نام دے دیا، کسی کو کیا نام دے دیا، کسی کو لات کہہ دیا، کسی کو عزا کہہ دیا، کسی کو نصر کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا، یہ تم نے خود یہ سوائے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نام ہی ہے، صرف نام کے پیچھے بتوں کی کیا حقیقت کیا ہے، ان کے اندر کیا حقیقت ہے، سوائے چند ناموں کے، کہ وہ نام تم نے ان کے لیے رکھ لیے ہیں، انتم وآباؤکم تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھ لیے ہیں، بس اس سے ہٹ کے ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، خدا کی طرف سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ حق ہیں۔ جب ان کی حقانیت کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر
جن کی تم پرستش کرتے ہو خدا کو چھوڑ کر، یہ سوائے چند ناموں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو فقط خدا کا ہے، خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، خدا کے سوا کسی کا اقتدار نہیں ہے۔ اور فرمایا امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اس کے، خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، کوئی بھی لائق عبادت نہیں اللہ کے سوا۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے وہ دین ہے جو کہ پائیدار دین ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ پائیدار دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کتنی خوبصورتی سے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ان توحید کی طرف پکار رہے ہیں۔ رسول خدا نے، ائمہ معصومین نے بھی ہمیشہ توحید کی طرف دعوت دی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے ممبروں سے شرک بولا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے کلپ بھیجا، میں دیکھ رہا تھا، ممبر سے مشہور ذاکر ہیں اور پڑھ رہے ہیں یا بیٹھے کھڑے ہوئے، اور نیچے سے نعرے ہوئی لگ رہے تھے، علی رب ہے، علی سب کا رب ہے، اولین کا رب بھی ہے، آخرین کا رب بھی ہے، اور نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ شیعہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یا اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کیا یہ شیعہ کہلانے کے حقدار ہیں؟ کہ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تم اللہ کو رب مانو، دوسروں کو رب نہ مانو۔ جنہوں نے علی علیہ السلام کو رب بنا دیا، انہوں نے مولا علی کے اوپر بھی ظلم کیا، خدا کے اوپر بھی ظلم کیا، اور انہوں نے شرک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ممبروں سے رب رب کے علی رب کے نعرے لگتے ہیں، علی اللہ علی رب، یعنی کیا کیا ان لوگوں نے؟ دین اہل بیت کو، مکتب اہل بیت کو کس طرح سے شرک کا پلندہ بنا دیا۔ وہ دین، وہ مکتب کہ جو کہ توحید جس سے پھوٹتی ہے۔ ہماری ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، مناجات دیکھیں، خطبات دیکھیں، نہج البلاغہ کو دیکھیں، صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں، جو توحید ہمارے ائمہ نے بیان کیا کسی مکتب میں بیان نہیں کی، جو خدا کا تعارف ہمارے ائمہ نے بیان کیا کسی نے بیان نہیں کیا۔ تو کمیل کو یہ آپ پڑھ لیں، باقی کو چھوڑیں، یعنی ایسی توحید کسی نے بیان نہیں کی، اور اس دین کو، اس مکتب کو، اس مذہب کو اتنا بدنام کر دیا ان ظالموں نے کہ ہماری طرف جو ہے شرک کے فتوے ہمیں لگائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ کیوں؟ ان چند لوگوں کے ایک مختصر ٹولے کی وجہ سے، ایک مختصر ٹولہ کہ جو اپنے آپ کو وہ شیعہ بھی کہتے ہیں، کہ ان کا شیعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دور دور تک تعلق نہیں ہے، کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں، رب کہتے ہیں، علی رب کہتے ہیں۔ آج کھل کے کہنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی مجالس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، جہاں پہ جو ذاکر علی رب کے نعرے لگواتا ہے یا جس محفل میں علی رب کے نعرے لگتے ہیں، اس محفل سے، اس مجلس سے شیعہ علماء کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، عوام کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمارے مومنین کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ لوگوں کو کہیں اس مجلس میں نہ جائیں، یہ لوگ غالی ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ لوگ دین سے خارج ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے نام پہ دبا ہیں، یہ شیعت کے نام پہ دبا ہیں ایسے افراد۔ ان کو ہمیں شیعوں کی صفوں سے جدا کرنا چاہیے، ایسے افراد کو۔ قرآن کے مخالف ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا دیکھیں، قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے توحید کا، جس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے قرآن پڑھا تک نہیں ہے، کبھی قرآن کا ترجمہ کبھی نہیں پڑھا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں ہماری مکتب، ہمارے جوان، ہمارے شیعہ، ہمارے مومنین توحید کی طرف آئیں، تو انہیں قرآن کریم سے آشنا کرنا پڑے گا، قرآن سے کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا۔ یہ واحد حال یہی ہے بابصیرت بنانے کے لیے، موحد بنانے کے لیے۔ ائمہ معصومین نے اپنی زندگیاں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اور اپنی جانوں کو نثار کیا ہے خدا کے لیے، توحید کے لیے۔ امام حسین نے قربانی دی ہے تو خدا کے لیے دی ہے، اور ہم جو ہے وہ ان کے نام پہ شرک کریں تو یہ ان کی قربانی کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اور ان کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی بھی توہین ہے، ان کے مکتبی کی بھی توہین ہے، اور ان کے اوپر انتہائی ظلم ہے کہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو رائے گاں اور ضائع کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اگر سجدے میں سر کٹایا تو خدا کے لیے کٹایا، کسی اور کے لیے تو نہیں کٹایا۔ تو لہٰذا یہ قرآن کریم کس طریقے سے ہمیں توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس انداز سے جو ہے وہ زندان کے لوگوں کو دعوت دی توحید کی طرف،
حالانکہ وہ شرک کا معاشرہ ہے، بت پرست معاشرہ ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام زندان کی تاریکیوں میں بیٹھ کر بھی خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب اگلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام اب خواب کی تعبیر دیکھیں اب ایمان سے ان کے دلوں کو معمور کر دیا حضرت یوسف نے۔ ایک مرتبہ زندان والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت یوسف نے جب یہ باتیں کی، اور یہ باتیں ان کی دل کی گہرائی میں جا کے بیٹھ گئیں سچے دل سے، اگرچہ ابھی تک انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا، لیکن جو باتیں حضرت یوسف کر رہے تھے وہ سچے دل سے قبول کرتے جا رہے تھے، یعنی دل ہی دل میں یہ سب زندان والے مومن ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، اگرچہ اظہار بعد میں انہوں نے کیا، لیکن یوسف کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بیان کی۔ کیا خواب کی تعبیر بیان کی؟ فرمایا یا صاحبی السجن، اے میرے زندان کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جبکہ تم میں سے دونوں میں سے ایک اپنے رب کو، اب یہاں پہ رب کہا ہے کہ یعنی تم اسے رب مانتے ہو، میں تو نہیں مانتا، لیکن تم اسے، چونکہ مالک کو بھی رب کہتے تھے، تم وہ اپنے رب کو یعنی اپنے مالک کو یا اپنے بادشاہ کو جو ہے وہ شراب پلائے گا، ان میں سے ایک اس کی نوکری کرے گا جا کے، جس طرح سے پہلے کرتا تھا اسی طرح سے جا کے اپنے مالک کی جو ہے وہ خدمت میں مشغول ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جبکہ دوسرا فَيُصْلَبُ، پس اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور اس کے سر سے نوچ نوچ کر پرندے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ کر دیا گیا ہے، الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس کے بارے میں تم دریافت کر رہے تھے، یعنی فیصلہ حتمی ہے، اٹل ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہے۔ اب حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی کہ یہ دو جو خواب انہوں نے دیکھی تھی، ایک نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ گر نچوڑ کے جو ہے وہ شراب تیار کر رہا ہوں، اور ایک نے کہا کہ میرے سر پہ ٹوکری اور جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ تو اب کہا کہ ایک جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور جا کے دوبارہ اسی طرح بادشاہ کی خدمت میں مشغول ہو جائے گا اور اپنے آقا کو، اپنے رب کو شراب پلائے گا، دوسرا جو ہے وہ اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور اتنی دیر تک وہ سولی پہ لٹکا رہے گا کہ یہاں تک کہ پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے اس کے جو ہے وہ سر کو سے جو ہے وہ اس کی جلد کو اور اس کے بدن کی بوٹیاں کھا لیں گے، اس حد تک جو ہے وہ اس کو سولی پہ لٹکائے رکھیں گے۔ تو اب لیکن یہاں یوسف نے بیان نہیں کیا کہ تم میں سے کون ہے۔ بہرحال خود چونکہ اپنے خواب کے حساب سے وہ خود بہتر سمجھ سکتے تھے، چونکہ خواب اتنی دوسرے کے لیے اتنی سنگین تھی کہ جس کی موت کے بارے میں خبر دی تھی حضرت یوسف نے، لہذا ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ آزاد ہو جاؤ گے اور تم جو ہے وہ سولی پہ لٹکاؤ جاؤ گے، نہیں، یہ فرمایا احدکما، تم دونوں میں سے ایک، اما الاخر، تم اور دوسرا، تاکہ جو ہے وہ خود ہی وہ سمجھ جائیں، اور ڈائریکٹ ان سے خطاب نہیں کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے جس نے سولی پہ لٹکنا تھا اس نے بہت سخت، اور بعض روایات کے مطابق شخص نے جو ہے وہ جب یہ سنا کہ مجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا تو لہٰذا اس نے انکار کر دیا، میں نے خواب ہی نہیں دیکھی تھی، میں نے تو مذاق اڑایا تھا، یہ وہ، یعنی گویا اس نے کوشش کی کہ میں اس حقیقت سے انکار کر کے شاید جو ہے وہ اس کی تعبیر ٹل جائے یا میرے بارے میں جو فیصلہ ہونا ہے ٹل جائے، لیکن حضرت یوسف نے کیا فرمایا، قُضِیَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم کو خواب دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، فیصلہ ہو چکا ہے، اب فیصلہ جو میں نے کہہ دیا ہونا ایسے ہی ہے، جو تم دریافت کر رہے تھے اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ ہو کے رہے گا، یعنی اٹل فیصلہ ہے۔ تو حضرت یوسف نے یہ بھی ساتھ بیان کر دیا کہ یہ کوئی خواب کی تعبیر میری ظن اور تخمین کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی تخمینہ لگایا ہو، نہیں، میری جو تعبیر ہے وہ 100% ہے، اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ میں نے کہا ہے، اور یہ ہو کے رہے گا۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی باتیں کہ نبی جو بات کرتا ہے وہ نبی کی بات جو 100% ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ دوسری رائے اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے برال خواب ان کو سنا دی۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہ ظن، جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ انہ ناجن، کہ وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، کہ اس شخص کو چھوڑ دیا جائے گا،
اور نجات پانے والے ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک، تم میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس، یعنی اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ یوسف نے اب ان سے کہا کہ جانا جب جاؤ گے نا تو اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا کہ اس طرح سے زندان میں اس طرح کے ایک شخص تھے جنہوں نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ لیکن کیا ہوا، قرآن بیان کر رہا ہے فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ پس شیطان نے اسے بھلوا دیا، اس شخص نے، جو شخص گیا جو کہ نجات پا گیا تھا اور اپنے بادشاہ کے پاس گیا، لیکن شیطان نے اسے بھلوا دیا کہ یوسف کا ذکر کرے، ذکر رب بھی اپنے رب یعنی اپنے مالک کے پاس اور شاہ مصر کے پاس جو ہے وہ ذکر کرے یوسف کا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، پس یوسف زندان میں ٹھہرے، زندان میں رہے، بِضْعَ سِنِینَ، کئی سالوں تک زندان میں رہے۔ اچھا، اب یہاں بڑی اہم بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک تو نجات پانے والا ہے، تو اس سے کہا کہ جب تم جاؤ گے بادشاہ کے پاس تو میری سفارش کرنا، میرا ذکر کرنا۔ اب یوسف نے یہ کہہ تو دیا، لیکن یوسف فوراً بعد میں پشیمان بھی ہو گئے۔ کیوں؟ اگرچہ یہ ایک عام انسان کے اعتبار سے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ ہر جو بندہ سختی میں ہے، مشکل میں ہے، زندان میں ہے، کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے اس قید سے، اس سختی سے رہائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نبی خدا تھے، ان کے لیے یہ کہنا بھی ترک اولا تھا کہ کیوں خدا کے سوا کسی سے تم نے امید رکھی، کیوں خدا کے سوا کسی سے توکل کی، کسی کے اوپر کیوں ڈیپینڈ کیا۔ تو لہٰذا جو ہی حضرت یوسف نے یہ کہا فوراً متوجہ بھی ہو گئے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل یوسف کے پاس آئے زندان میں اور کہا کہ اے یوسف، کس نے تمہیں سب لوگوں سے زیادہ حسین بنایا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار نے۔ کہا کس نے تمہارے باپ کے دل میں تمہاری اس قدر محبت ڈالی؟ بولے میرے پروردگار نے۔ کہا کس نے قافلے کو تمہاری طرف بھیجا تاکہ وہ کنویں سے تمہیں نجات دیں؟ کنویں میں تھے تم، کس نے تمہیں نجات دی؟ کہنے لے میرے پروردگار نے۔ کہا کس نے اس پتھر کو جو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا کہ چیک کریں کہ پانی اس کنویں میں ہے یا نہیں، لیکن کنویں اس پتھر سے آپ کو بچایا؟ تو بولے میرے پروردگار نے۔ کہا کس نے تمہیں کنویں سے نجات دی؟ کہنے لگے میرے پروردگار نے۔ کس نے مصر کی عورتوں کو کے مکر و فریب سے تمہیں دور رکھا اور آپ کو محفوظ رکھا؟ کہنے لگے میرے پروردگار نے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اس پر، کہا کہ تمہارا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ کس چیز کے سبب تم نے اپنی حاجت مخلوق کے پاس لے کے گئے ہو تم اور میرے پاس نہیں لائے، لہٰذا اب تمہیں مزید چند سال زندان میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ ترک اولا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا، جس کی وجہ سے قرآن نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ اس کو بھلا دیا اور شیطان حائل ہو گیا اس کے اور اس کی یاد کے بعد درمیان کے، وہ نہ یاد رکھ سکے بات کو اور بھول گیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت یوسف کو چند سال مزید زندان میں رہنا پڑا۔ بضع سنین روایت کے مطابق جو 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں رہے، اس واقعے کے بعد 7 سال مزید زندان میں حضرت یوسف کو رہنا پڑا۔ روایت میں ایک رسول خدا کی کہ مجھے اپنے بھائی یوسف پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں کر خالق کی بجائے مخلوق سے پناہ لی اور ان سے مدد طلب کی۔ تو بہرحال یہ ترک اولا تھا، لیکن حضرت یوسف کو فوراً اس کے بارے میں متوجہ بھی ہو گئے، کوئی گناہ بھی نہیں تھا، ترک اولا تھا۔ انبیاء سے ترک اولا بعض دفعہ ہو جاتا تھا، تو لیکن جس طرح حضرت یونس علیہ السلام سے ترک اولا ہوا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا اور قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر کشتی میں سوار ہوئے، اور وہ سارا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر ان کو اسی ترک اولا کی سزا بھگتنی پڑی کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ پھر وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کی، پھر واپس پلٹ آئے اور قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب سے نجات دے دی۔ تو یہ ترک اولا تھا، جس طرح یوسف علیہ السلام سے یہ ترک اولا ہوا۔ حضرت یعقوب کے ترک اولا کو جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ ہوا تھا کہ آیا مانگنے والا اور اس وقت جو ہے وہ کسی نے اس کو کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اس کو بھوکا تھا، روزے میں بھی تھا اور اس کو کسی نے کچھ نہیں کھلایا، اور پھر اس ترک اولا کا
کہ یہ سزا ملی کہ نتیجہ جو ہے وہ ان کو اتنے سال کی مشکل برداشت کرنا پڑی، اتنا عرصہ جو ہے وہ گریہ کرنا پڑا، رونے لگے، اور اس طرح سے جدائی جو ہے یوسف اور حضرت یعقوب کے درمیان جدائی، یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑی۔ تو یہ ترک اولا تھا کہ جو حضرت یوسف نے اس ترک اولا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید چند سال جو ہے زندان میں رکھا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک تدبیر الہی تھی، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے چند سال مزید زندان میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی آزادی کے جو ہے اسباب فراہم کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اگرچہ ہم جیسے لوگوں کے لیے خیر یہ بہت مشکل ہے اتنا اس توکل کی یہ جو اعلیٰ منزل ہے، کیونکہ توکل کے بھی مدارج ہیں، درجے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک درجہ جو ہے وہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، جو کہ انبیاء اور اوصیاء کے لیے ہے، کس طرح کہ وہ خدا کے سوا کسی سے حتی امید بھی نہیں رکھتے، یعنی خالصتاً فقط خدا کے اوپر امید۔ ہم تو یہ کہ ہم لوگ ایسے ہیں، غریب بات ہے کہ دنیا کے روزمرہ معاملات میں اور بہت سارے مسائل میں، مشکلات میں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے طالب ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کوشش بالآخر خدا کی ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ بالآخر آخری جو فیصلہ ہے وہ خدا کی ہاتھ میں ہے، یہ کم از کم یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہ کریں تو پھر تو خدا نخواستہ ہم شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگرچہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ سب ہونا ہو کیونکہ ہم اس توکل کی اس اعلیٰ منزل پہ نہیں ہے جس پہ انبیاء فائز ہیں، لیکن بالآخر ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو جو ہے وہ آخری فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کم از کم جیسے کہ بیان بھی کیا گیا توکل کے لیے، ہم جیسے افراد کے لیے توکل کی جو مثال دی گئی وہ یہ کہا گیا کہ ایک ناکا کہ اپنے ناکا کو، اپنی سواری کو باندھو اور اس کے بعد پھر خدا پر توکل کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ اپنے تئیں جو آپ کی کوشش ہے، اپنی سٹرگل ہے، اس کو کرو اور اس کے بعد خدا پر توکل کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے گھر میں جو ہے وہ تالا نہیں لگاتا، اپنی جو ہے وہ گاڑی کو لاک نہیں کرتا، اپنے بائک کو جو ہے وہ تالا نہیں لگاتا، یا جس طرح اس پرانے زمانے کے حساب سے میں گھوڑے کو باندھتا نہیں ہے، اپنی اونٹ کو باندھتا نہیں ہے اور بس کہتا میں توکل بر خدا جو اس کو چھوڑ کے آیا ہوں اور وہ گم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے، تو پھر نہیں کہہ سکتا کہ میں نے توکل کیا ہے۔ یہ توکل یہ ہے کہ آپ اپنے تئیں جو ہے وہ کوشش کریں اور اس کے بعد علل اور اسباب جو ظاہری علل اور اسباب ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے لیکن نتیجہ خدا تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ لیکن بہرآخر خدا کے اوپر آپ کو امید ہونی چاہیے، آخری امید خدا کے اوپر ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا جو توکل ہے ہم سے بہت بالاتر ہے، ان کا درجہ توکل بہت بلند ہے، اور اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فقط یہ کہنا کہ تم جا کے اپنے رب سے یعنی کہ اپنے مالک اور بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا، یہ بھی خدا کو پسند نہیں تھا کہ یوسف یہ بات کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے خود یوسف کو پالا ہے، خدا خود یوسف کو تدبیر کر رہا ہے، خدا چاہتا ہے میں آخر تک یوسف کو خود لے کے چلوں، میں نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں لے کے جایا، اور میں جانتا ہوں کہ یوسف کو کہاں سے کہاں جایا، ذرا برابر بھی ان کے خلوص میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ خدا نے خالص کیا یوسف کو تو اپنے لیے خالص کیا، تو اب وہ بھی چاہتا ہے وہ بھی خدا کے لیے خالص ہو جائے اور ذرا برابر بھی ان کے اندر کھوٹ نہ ہے، اور جو ہی ذرا سا کھوٹ خدا دیکھتا ہے فوراً ان کی وہ اصلاح کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں نا، تو خدا فوراً جو ہے تھوڑی سی بھی ان سے لغزش ہوتی ہے تو فوراً ان کو نہ کسی مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ فوراً ازالہ ہو جائے۔ خیر ہم جیسے لوگ تو خیر گناہوں پہ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں تب بھی، اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں مشکل آ بھی جائے تو پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں، خدایا تو نے ساری دنیا عیش و نوش میں مصروف ہے اور پھر ہم ہی رہ گئے تھے مشکلوں کے لیے۔ یہ دیکھتے نہیں کہ خدا تعالیٰ ہماری بہت ساری گناہوں کا ازالہ ممکن ہے اس مشکل کی وجہ سے کر رہا ہو، کہیں بیماری آ گئی، کہیں سختی آ گئی، کہیں مشکلات آ گئی، تو ممکن ہے بہت سارے ہمارے گناہوں کا ازالہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور باوجود اس کے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں اور خدا ہمیں اس گناہوں کے حساب سے ہماری گرفت بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے صالحین کی گرفت کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے اس کے صالح اور نیک بندے ذرا سی بھی ان سے لغزش ہوتی ہے تو فوراً گرفت کرتا ہے تاکہ فوراً ان کا جو ہے وہ صاف ہو جائے، وہ کہیں ان کے اوپر دھبا نہ لگنے پائے۔
کیونکہ وہ صاف اور شفاف، جس طرح سے بالکل ایک صاف اور شفاف جو ہے وہ سفید کپڑا ہوتا ہے، اس پہ ذرا سا بھی دھبا اور ذرا سا بھی جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اس کے اوپر داغ لگ جاتا ہے تو وہ بدنما ہو جاتا ہے، برا لگتا ہے. تو وہ نیک اور صالح بندے جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ ان پہ ذرا سا بھی داغ اور ذرا سا بھی دھبا لگے، اور جو ہی وہ دھبا یا صاف لگنے لگتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتا ہے. آپ نے اگر صاف اور شفاف کپڑے پہنے بالکل سفید اور ذرا سا بھی کوئی دھبا لگے فوراً اس کو دھوتے ہیں تاکہ یہ ذرا سا نشان بھی نہ رہے. تو خدا اس طرح سے کرتا ہے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ. لیکن ہم جیسے لوگ تو خیر وہ سارے میلے کچیلے کپڑے ہی خیر ہم نے پہنے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہیں نہ کہیں جو ہے ہمیں پاک کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ شاید ہم پلٹ آئیں، کہیں ہمیں جو ہے وہ متوجہ کرتا رہتا ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کرتا ہے. ہمارے اندر خیر وہ اتنی ایمان کی پختگی بھی نہیں ہے، اس لیے ہر ایک انسان کو اس کی ایمان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اس کا حساب جو ہے اسی کے ایمان کے حساب سے کرتا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، وقت میں کہ دامن میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے بہت اہم ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ عبرتیں ہیں، بہت زیادہ درس موجود ہیں، اور ایک اہم جو ہے وہ چیز ہے جو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اپنے عقائد کو مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے اور ہمیں اس کے دین پر حقیقی معنوں میں